بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، حضرت حکیم لقمان کا تذکرہ قرآن میں سورۃ لقمان میں آیا ہے۔ یہ واضح نہیں کہ وہ نبی تھے یا نہیں، البتہ وہ ایک بہت دانا آدمی تھے اور بہت سی حکایات ان سے منسوب ہیں۔ ان کی حکمت بھی مشہور ہے اور اردو کی مشہور مثل ہے کہ وہم کی دوا تو حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں، یعنی ان کو حکمت کی معراج سمجھا جاتا ہے۔ حکیم لقمان اللہ سے بہت محبت کرتے تھے اور ان کا ایمان بہت طاقتور تھا۔ حضرت لقمان کی مدح و ثنا اور ان کی بعض نصیحتوں کا تذکرہ قرآن میں بڑی عظمت و شان کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اور انہی کے نام پر قرآن مجید کی ایک سورت کا نام سورہ لقمان رکھا گیا۔ محمد بن اسحاق صاحب مغازی نے ان کا نسب نامہ اس طرح بیان کیا ہے: لقمان بن باعور بن باجور بن طارق۔ یہ طارق وہی ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ہیں، اور مورخین نے فرمایا کہ آپ حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے تھے، اور بعض کا قول ہے کہ آپ حضرت ایوب علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے۔ حضرت لقمان نے 1000 برس کی عمر پائی، یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی صحبت میں رہ کر ان سے علم سیکھا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی بعثت سے پہلے آپ بنی اسرائیل کے مفتی تھے، مگر جب حضرت داؤد علیہ السلام منصب نبوت پر فائز ہو گئے تو آپ نے فتویٰ دینا ترک کر دیا۔ حضرت اکرمہ اور امام شبی کے سوا جمہور علماء کا یہی قول ہے کہ آپ نبی نہیں تھے بلکہ آپ حکیم تھے اور بنی اسرائیل کے نہایت ہی بلند مرتبہ صاحب ایمان اور بہت ہی نامور مرد صالح تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینہ کو حکمتوں کا خزینہ بنا دیا تھا۔ حضرت لقمان حکیم، عقل کے روشن اور رنگ کے سیاہ تھے۔ زمانے کے دستور کے مطابق وہ ایک لڑائی میں گرفتار ہو کر غلام بن گئے۔ بکتے بکتے ایک تاجر کے پاس پہنچے، اسے معلوم نہ تھا کہ یہ لقمان ہے۔ اس نے آپ کو مزدوری پر لگا دیا۔ وہ آپ سے گارا بنانے کا کام لیتا تھا۔ ایک دن تاجر نے اپنے سب غلاموں کو باغ میں میوہ چننے بھیجا۔ وہ سب میوہ چن کر کھا گئے اور لقمان کا نام لے دیا۔ آقا بڑا غصہ ہوا۔ لقمان نے کہا کہ اگر مجھ پر الزام ثابت ہوتے بے شک میں قابل سزا ہوں۔ چوری معلوم کرنے کی ایک تجویز میں بتا دیتا ہوں، اگر آپ اصل مجرموں کو پکڑنا چاہتے ہیں تو اس پر عمل کریں۔ تاجر نے پوچھا، کس طرح؟ لقمان نے عرض کیا، آقا پانی میں لہسن کا جوا ڈال کر اسے ابالیے اور وہ ابلا ہوا گرم پانی سب کو پلا کر حکم دیجیے کہ 1 گھنٹہ کھیت میں دوڑے، اس طرح کہہ آئے گی اور جو کچھ کسی نے کھایا ہوگا ظاہر ہو جائے گا۔ آقا نے کہا، یہ تجربہ تو آسان ہے۔ اس نے فوراً لہسن منگوایا اور اس کا ابلا ہوا پانی سب کو پلا کر دوڑایا۔ جب قے کرنے لگے تو سوائے لقمان کے سب کے پیٹ سے میوہ نکلا۔ آقا نے سب غلاموں کو سزا دی اور لقمان سے معافی مانگتے ہوئے کہا کہ میں نے نہ سمجھی سے جو آپ کو نہ پہچانا، وہ میری خطا تھی، یا اللہ اسے معاف کر دیجئے۔ آئندہ گھر کا سارا انتظام آپ کے سپرد ہے۔ آپ سیاہ و سفید کے مالک ہیں، جو چاہے کریں، میں کچھ دخل نہ دوں گا۔